قرآن کو سیکھنے، پڑھنے اور عمل کرنے والے کے توسل سے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اس کے والدین کی اتنی عزت ہے، تم ذرا خود تو سوچو کہ اللہ عامل قرآن کو کتنی شان عطا فرمائے گا۔ سمجھ آیا آپ کو کہ تاج کس کے والدین کو پہنایا جائے گا؟ اب دیکھیں اس حدیث میں اور جو لوگوں کو بتاتے ہیں کتنا فرق ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے رٹے تک محدود کر رکھا ہے حدیث کو، جبکہ سرکار فرما رہے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، قرآن کے احکامات بھی سمجھتا ہو، اور پھر قرآن کے احکامات کے مطابق عمل بھی، سادہ لفظوں میں سرکار کی سنت کا پیکر، سرکار کی شریعت کا وہ صبح سے شام، شام سے صبح اس کی سرکار کی شریعت کے مطابق گزرتے ہیں، پھر اس کے والدین کو یہ اللہ منصب عطا فرمائے گا۔ اب اگلی بات کون سی؟ 7 پشتیں جنتی ہو گئی۔ ہم نے کہا حدیث سے عرض کر رہے ہیں یہ بات بھی غلط ہے، جس انداز میں تم بیان کرتے ہو اس انداز میں غلط ہے، ورنہ تو ہر 7ویں پشت میں ایک بندے کو رٹا لگوا لیا جائے، پھر عمل کی حاجت ہی نہ رہے۔ سنو اب سرکار کا فرمان، سیاہ کی حدیث مبارکہ ہے، وروی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد واجبت لہم النار رواہ ابن ماجہ والترمذی او کما قال علیہ السلام۔ غور کریں، مولا کائنات علی مرزا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، جو بھی قرآن کو پڑھے، جو بھی قرآن کو، حافظ کی کوئی شرط نہیں، نہ پچھلی حدیث میں کوئی شرط ہے نہ اس حدیث میں شرط ہے، تلاوت کرنا شرط ہے، جو بھی پڑھے۔ اور سرکار فرماتے ہیں فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس چیز کو قرآن نے حلال قرار دیا وہ اس کو حلال سمجھے اور اس پہ عمل کرے، اور جس کام کو قرآن نے حرام قرار دیا وہ اس کو حرام جانے اور اس حرام سے بچے، اور اس حرام سے ادخلہ اللہ بہ الجنہ۔ تو قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے میرا رب اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی برکت سے بہی کمانا یہی ہے، میرا رب اس شخص کو کیا عطا فرمائے گا؟ اونچی بولو، کیا دے گا؟ کس کو دے گا؟ جو قرآن پڑھے اور قرآن پر عمل کرے۔ اونچی بولو، جو قرآن، نہیں سارے نہیں بول، جو قرآن اور قرآن پر، یہ کس کا فرمان ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کا۔ فرمایا جو قرآن پڑھے، جو قرآن پر عمل کرے، اللہ اس کو اس کی برکت سے کیا عطا فرمائے گا؟ اور آگے سنیں وشفعہ، اور اس کی برکت سے، یعنی قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ اس عامل قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ کن لوگوں کے حق میں اور کتنوں کے حق میں؟ فی عشرۃ من اہل بیتہ، فرمایا اس کے گھر والوں میں سے 10 بندوں کی اللہ شفاعت اس بندے کی قبول فرمائے گا۔ فی عشرۃ من اہل بیتہ، عشر 10 کو کہتے ہیں، اس کے گھر والوں میں سے کتنے بندوں کی شفاعت اس کی قبول کی جائے گی؟
10 بندوں کی کلہم قد واجبت لہم النار، اور یہ 10 کے 10 دوزخی ہوں گے۔ اس عامل قرآن کے کہنے کی برکت سے رب ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اب غور کرو لوگ کیا کہتے ہیں اور سرکار کی حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ جو میں نے تمہید میں جملے عرض کیے تھے، یہ 2 حدیثیں سننے کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں۔ سرکار نے کچھ کہا، لوگ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں، لوگ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شان، ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل به خیر من ان تصلی 1000 رکعہ رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ السلام۔ سرکار نے سیدنا ابو ذر سے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، فرمایا جب تو صبح کرے کسی سے قرآن کی ایک آیت کو سیکھ۔ کتنی آیات کو؟ فرمایا فقط ایک آیت، آیت من کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب سے صرف خیر اللہ کا من ان تصلی 100 رکعہ، فرمایا دوسری طرف تو 100 رکعات نفل پڑھ، تیری 100 رکعات سے قرآن کی ایک آیت کے سیکھنے کا اجر اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اے ابو ذر، اگر تو شریعت کا کوئی ایک باب سیکھ لے، شریعت کا کوئی ایک، فرمایا اس باب کا سیکھنا خیر من ان تصلی 1000 رکعہ، تیرے لیے 1000 رکعات نماز نفل پڑھنے سے کھربوں درجے بہتر ہے کہ قرآن اور شریعت کے چند مسائل کسی عالم سے جا کے سیکھ لے۔ صبح سے لے کر اب تک آپ دین سیکھ رہے ہیں، شریعت کا ایک باب کم از کم جتنا بھی ہم کم کہیں ایک باب تو لازمی آپ سیکھ چکے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اتنا سیکھ لو، 1000 رکعت پڑھنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ غور تو کرو لوگوں نے قرآن کو کیا بنا رکھا ہے۔ قرآن آیا کس کام کے لیے تھا؟ قرآن آیا تھا سیکھ کے عمل کرنے کے لیے، لوگوں نے اس کو رٹے تک محدود کر دیا۔ قرآن رٹے کے لیے نہیں آیا، معذرت کے ساتھ عرض ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 10 آیات فی لیلہ لم یقتم من الغافلین، رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم۔ سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ راوی ہیں، جو رات کو فقط 10 آیات، کتنی آیات تلاوت کر لے قرآن کی، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس بندے کو غافلین میں شمار نہیں کرتا، وہ بیدارین میں آ جاتا ہے، وہ جاگنے والوں میں آ جاتا ہے۔ جو رات کو کتنی آیات پڑھ لے فقط، بھائیو 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھے تو 14 آیات بنتی، اور ادھر 10 کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جو 100 آیات بینات پڑھ لے ہر رات، اللہ کی بارگاہ میں وہ غافلین میں لکھا، چاہیں تو 10 والی بھی عمل کر لیں، چاہیں تو 100 والی بھی عمل کر لیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اس فرمان علی شان پہ بندہ غور کرے کہ جو بندہ 10 آیات رات کو تلاوت کر لے تو اللہ اس کو غافلین میں شمار کرتا۔ قرآن کی برکت دیکھو۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا جو آپ کا درس آئے گا، جس دن بھی آئے گا انشاءاللہ، وہ ہوگا جس نے قرآن کو حفظ کیا پھر بھلا ڈالا، اس کی شرعی سزا کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا وعیدات آئی ہیں جس نے قرآن کو حفظ کیا اور بھلا ڈالا۔ احادیث کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے، سرکار اسے کتنے ناراض ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
کریں قرآن کے مفہوم جاننے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس طرح کرنا ہے، کس کام سے رکنا ہے، یہی مطلب ہے اور کیا ہے؟ اگر یوں بھی سمجھ نہیں آئی تو جو کچھ آپ کو کوئی عالم قرآن کی روشنی میں سمجھا دے وہی قرآن کا مفہوم ہوتا ہے، وہی قرآن کا مفہوم ہوتا ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ اللہ الصمد، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے، وہ غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ یہ بندے کہتے ہیں نا، کوئی نوجوان مر جانا، اچھا بندہ تھا یار اللہ کو ضرورت ہوگی اس لیے لے گئے، جب کوئی بندہ مر جائے، یہ کفر ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس کی ہوتی ہے جو کسی کا محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج ہے۔ تو یہ جو آپ کو سمجھایا دو آیات بینات کی، یہی قرآن کا مفہوم ہے اور کیا ہے؟ صلو علی الحبیب۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مرد کی کون سی علامت ہے جس کی وجہ سے مرد بالغ ہوتا ہے۔ یہ جس کا سوال ہے مجھ سے علیحدہ ملنے میں اس کو سمجھا دوں گا، کیونکہ اسٹیج پہ مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس بات کی لفظ احتلام کی وضاحت نہیں بیان کر سکتے، یا وہ کسی کو حمل والی بنا دے اس کی بھی وضاحت نہیں کر سکتے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے تو بندہ بالغ ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی بد مذہب کی اذان کا جواب دینا درست ہے؟ جب رسول اللہ کا نام آئے گا درود شریف پڑھیں گے، بد مذہب جب اذان دیں اور سرکار کا کیا ہے نام مبارک، حضور سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے فتاوی رضویہ میں ایسا سوال ہوا، آپ نے فرمایا جی اللہ کا نام اس کی تعظیم برحق، بھلے بد مذہب ہی لے رہا ہوں، اور جب سرکار مدینہ کا نام آئے گا تو اس وقت ہم درود بھیجیں گے، اس وقت ہم درود بقایا بد مذہبوں کی اذان کا جواب نہیں ہے، یہ سرکار کے نام کی وجہ سے درود پڑھا جائے گا، سرکار کے نام کی وجہ سے درود، بد مذہب کی اذان کا ہمارے ہاں جواب دینا جائز ہی نہیں، البتہ جب سرکار کا نام لے گا تو درود پڑھا جائے گا، سرکار کا نام لے گا تو درود پڑھا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں دھوپ کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے پانی گرم ہو جائے، اس کے ساتھ وضو کسی نے کیا تو وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں ہو جائے گا، البتہ بعض روایات میں آیا جو پانی سورج کی حرارت کی وجہ سے گرم ہو اس کے استعمال کرنے میں میڈیکلی کو مسئلہ بن سکتا ہے، طبی طور پر کوئی بیماری کا خدشہ الگ بات ہے، باقی وہ وضو اور غسل کے قابل ہوتا ہے، وہ پانی پاک ہوتا ہے، وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مولا کریم، اس درس شریعت کا تیری بارگاہ قدسیہ سے تیری شایان شان ہم سب کو جتنا ثواب ملا سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔ نبی علیہ السلام کے توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات گزر بسے ہیں ان سب کو اصال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔
خصوصاً میرے جتنے بھائی بزرگ مائیں بہنیں تشریف لاتے ہیں، ان کے جتنے قریبی بیدی رشتہ دار، خاص کر جن کے والدین گزر بس، ان سب کو اصحال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔ یا مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے جب تک زندہ رہیں شریعت مطالعہ کو سیکھ کر سرکار کی سنت پہ عمل کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ سرکار کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما، سرکار کی سچی محبت عطا فرما، قرآن و سنت والی سرکار کی سچی محبت عطا فرما، جھوٹے نعرے اور جھوٹے داموں سے نفرت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کا ہم سب کو بار بار دیدار عطا فرما۔ یا اللہ حج بیت اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔